کا سوال کیا ہے؟ کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ انہیں کیسے پیرنٹس بننا ہے؟ جی میرے بچے تو بڑے بڑے ہو گئے ہیں نا، تو الحمدللہ پچھلے 1 مہینہ پہلے اللہ پاک نے مجھے گرینڈ فادر بھی بنایا ہے اور ایک پوتی بھی پیدا ہوئی ہے، اور ان سب کے ساتھ، اور میں جب بھی اپنے بچوں سے بات کرتا ہوں تو ہمیشہ، اور وہ مجھے اس بات پر بہت ہی وہ شرمندہ سے بھی ہوتے ہیں اور مجھے بعض اوقات عجیب طریقے سے بات بھی کرتے ہیں، تو میں تو اپنی بات ہاتھ باندھ کے پہلے شروع کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹا، آپ لوگوں کی تربیت کے سلسلے میں انجانے کے اندر آپ کے محبت کے نام پر آپ کو اچھا بچہ بنانے کے لیے اور آپ کو کامیاب شخص بنانے کے لیے جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، جس کا مجھے اب پتہ لگا ہے، میں اس پر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور میں تو آج کل جہاں بھی یونیورسٹیز، آج بھی میں ایک کالج میں گیا تھا تو میں نے بات اس سے شروع کی تھی کہ ہماری نسل نے جو آپ کی تربیت کے سلسلے میں اور آپ کے قبلہ کا رخ آپ کو بتانے کے سلسلے میں جو غلطی کی ہے، اس سے میں آپ سے معافی مانگ، تو میں لٹرلی اپنے بچوں سے اسی طرح ہی گفتگو کیا کرتا تھا۔ اب ان کو پتہ لگ گیا ہے وہ کہ یہ معافی ہو چکی ہے، تو لیکن میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی اور آپ کو وہ غلطیاں نہیں کرنی۔ مثال کے طور پر میں تحدیث بن نعمت جسے کہتے ہیں، اس سے ذکر کرتا ہوں کہ میرا بیٹا اور بہو دونوں ڈاکٹر ہیں جن کے اللہ نے اولاد دی ہے، تو ہم نے بیٹھ کے پوری تفصیل کے ساتھ جس طریقے سے آپ ایک پورا کیریکولم بناتے ہیں، تو بچے کی تربیت کا ایک پورا کیریکولم جب وہ ابھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی ہماری بہو، تو ہم نے سارا بیٹھ کر بنایا۔ اس میں مثلا ایک اس کی شک میں بتاتا ہوں، ہم نے طے کیا ہے کہ گھر کے جو سب سے لیونگ ایریا ہوگا اس میں سب سے نمایاں جگہ پر اسکرین نہیں ہوگی، اچھا، اس نمایاں جگہ پر کتابوں کی الماری ہوگی، زبردست، تاکہ اور اس کتابوں کی الماری سے گھر میں رہنے والے تمام افراد استفادہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس بچی کو۔ اور جو گھر کے جو ٹی وی ہے، جس طریقے سے آپ نے سوری میں تھوڑا سا، آپ نے کھانے کا ڈائننگ روم الگ بنایا ہوتا ہے، رفع حاجت کے لیے ایک اور کمرہ بنایا ہوتا ہے، کپڑے دھونے کے لیے ایک لانڈری بنائی، تو جس کو جو ضرورت ہے ان جگہوں کو استعمال کرے، تو جس کو ٹی وی دیکھنا ہے تو ٹی وی بیٹھنے کا ایک کمرہ ہو، لیکن گھر کے اندر مرکزی ایکٹیویٹی ٹی وی نہیں ہونی چاہیے، مرکزی ایکٹیویٹی علم سے متعلق کوئی چیز ہونی چاہیے۔ ایک یہ بات، اور دوسری بہت ضروری بات ہے کہ ایک فینومینا ہے جس کو سائیکالوجی کی زبان میں کہتے ہیں کافی ٹیبل ڈسکشن یا کافی ٹیبل فینومینا۔ اس کو آپ ڈائننگ ٹیبل بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو لیونگ روم ڈسکشن بھی کہہ سکتے ہیں، کہ گھر میں بنیادی کس موضوع پر بات ہو رہی ہے۔ اگر گھر میں بنیادی طور پر ایسی کوئی بات ہو رہی ہے جس سے پیسہ سیلیبریٹ ہو رہا ہے، یا ایسی کوئی بات ہو رہی ہے جس سے ویلیوز سیلیبریٹ ہو رہی ہیں، تو یہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کے بچے کا مزاج آئندہ زندگی میں کیا ہوگا۔ جیسے آپ نے یہ فانوس لگایا ہے، اگر یہ فانوس آپ مجھے نہیں پتا کتنے کا ہوگا، فرض کریں 20,000 کا ہوگا، تو اگر بچے کے سامنے اس فانوس کی تعریف کرنی ہے تو یہ نہ کہا جائے کتنا اچھا فانوس ہے 20,000 کا ہے، اس کے بجائے یہ کہا جائے کتنا خوبصورت فانوس ہے۔ اگر آپ نے یہ برانڈڈ کوٹ، یہ تو نہیں ہے برانڈڈ، خیر برانڈڈ کوٹ آپ نے لیا جو کہ فرض کریں 70,000 روپے کا ہے، تو یہ 70,000 کا فلاں برانڈ کا کوٹ ہے، اس کی بجائے یہ ڈسکس کیا جائے کہ یہ کتنا کمفرٹیبل ہے اور کتنا گرم ہے۔ یعنی گھر کے اندر نمبر ایک بات یہ ہے کہ جو پیسے کو سیلیبریٹ کرنے کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، اور نمبر دو، گھر کے اندر مین ایکٹیویٹی اسکرین ریلیٹڈ نہ ہو۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو میں نے اپنے بیٹا اور بہو کو بتائی ہیں ساری، اور ہم کوشش کر رہے ہیں، اور میں اس کو اپنا امتحان بھی سمجھتا ہوں کہ جو غلطیاں میں نے اپنی یعنی اولاد کے لیے کی، وہ میں اپنے گرینڈ چلڈرن کے لیے اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کروں۔ تو یہ جو چیزیں آپ نے